اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے پاکستان کے تمام لیڈرز، السلام علیکم۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، ہے وقت قریب وہ آ پہنچا، جب تخت اٹھائے جائیں گے تب تاج اچھالے جائیں گے۔ آج کل اس علاقے میں مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہے حق کے علاقہ، ہم اس علاقے کے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ سیٹ لینا ہمارا حق ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو حق کا مطلب بھی پتا ہے یا آپ کو حق لینا بھی نہیں آتا؟ آج آپ 62 سال ہو گئے ہیں، آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں۔ جلال پور پیروالا میں ساری زندگی آپ نے الیکشن دیکھے ہیں، ساری زندگی آپ نے ووٹ دیے ہیں، لیکن آج تک آپ کو محرومی کا سامنا ہے۔ اور یہاں پہ جو مجھے پتا چلا کہ یہ تھانے کے سر پہ برگلا کر لوگوں کو ہراس کر کے ان کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس علاقے کے لیے ایک عام غریب آدمی کے لیے جو ایس ایچ او ہے وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو ڈی ایس پی ہے وہ وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو آج تک محرومیوں کا سامنا ہے، اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر سوئی گیس ہو، حق وہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر بجلی ہو، حق وہ ہوتا ہے جب آپ کے گلی کی سڑک بنی ہوئی ہو، حق وہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر کا چولہا جل رہا ہو، حق وہ ہوتا ہے جب آپ کی بے روزگاری ختم ہو چکی ہو، اور حق وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے منہ سے نوالا چھین لیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دو اور جب ہم جیت کے آئیں گے تو آپ نے یہ کام کر دیں گے، لیکن یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ میں پہلے کام کروں گا اور پھر بھی اگر تمہارا دل بنے تو ووٹ دینا، ورنہ گھر پہ بیٹھنا۔ یہ ووٹ زمین کا ہوتا ہے، یہ ووٹ عزت کا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو آپ کے ساتھ رشتہ قائم کیا وہ صرف سیاست کا رشتہ نہیں تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے اس خطے کی عوام کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا وہ محبت کا رشتہ تھا، وہ حب کا رشتہ ہے، وہ عقیدت کا رشتہ ہے، وہ پیار کا رشتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے گھر کی سیاست کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کے گھر کی سیاست آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کبھی بھی چور چکاری کی سیاست نہیں کی، کبھی بھی فراڈ کی اور جھوٹ کی یوسف رضا گیلانی نے سیاست نہیں کی۔ وہ 1985 سے اس حلقے میں آیا تھا، اور آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے اگر سیاست کی ہے تو وہ حق کی سیاست کی ہے، سچ کی سیاست کی ہے، اور غریب عوام کی خاطر سیاست کی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے ایم پی ایز ہیں، کون سے ایسے ایم این اے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے قربانی دی۔ آج اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب میں جو خود ملک کا وزیر اعظم ہے شاید اس میں لالچ آ گئی ہے، وہ ایک چھوٹی سی سیٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس ملک کا وزیر اعظم ہے جس کے نیچے 342 ایم این اے ہو، اس کو ایک ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا اس ضلع میں ایم پی اے کی سیٹ لینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ٹائم چور اور مکاروں کے ہاتھ میں ہیں، آپ کا حق جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ آج آپ کے مد مقابل دو جماعتیں ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی محنت اور مزدوری کا پیسہ، انسان مزدور محنت کرتے ہیں، ہاری محنت کرتے ہیں، آپ کا پیسہ جب آپ لاہور بھیجتے ہیں تو اربوں روپے میں لاہور کی سڑکیں بن جاتی ہیں، آپ کو ایک ٹکا نہیں ملتا۔ تو آج ہمارا مقصد
ترقیاتی کام ہے وہ مثالی ہے. نوکری، بجلی، سوئی گیس، سڑک، اسکول، کالج آدھے مل چکے ہیں، آدھے مل جائیں گے. اگر یوسف رضا گیلانی بھی نہیں دے سکا تو پھر کوئی نہیں دے سکے گا. ہمارا مقصد آپ کو آپ کا حق دلانا ہے. ایک طرف نشان ہے تیر کا، ایک طرف ہے نشان شیر کا. تیر وہ نشان ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان ہے. تیر وہ نشان ہے جو قربانی کا نشان ہے. تیر وہ نشان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان ہے. تیر وہ نشان ہے جو قربانی کا نام ہے. تیر وہ نشان ہے جو کسان مزدور کا حق اس کو دینا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا میرے شہید کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اقتدار چاہتا ہوں. ہاں میں اقتدار چاہتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں، میں تمہارے لیے اقتدار چاہتا ہوں. یہ ایم پی کی سیٹ لینا آپ کی گود میں اقتدار ڈال دینے کے مانند ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا، بچے بچے کو یاد ہوگا، ہر جوان بوڑھے کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ حالات کا دھارا پلٹے گا، حالات کا دھارا پلٹے گا، گھر گھر سے بھٹو نکلے گا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا، مانگ رہا ہے روٹی کپڑا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا. حالات کا دھارا پلٹے گا، گھر گھر سے بھٹو نکلے گا. حالات کا دھارا پلٹے گا، گھر گھر سے بھٹو نکلے گا. مانگ رہا ہے ہر انسان کا روٹی کپڑا، مانگ رہا ہے ہر انسان کا روٹی کپڑا. لاہور کا نشان ہے، وہ تخت لاہور کا نشان ہے. وہ آپ کے حق مار دیے، مظفر گڑھ والوں کے حق مار دیے. ایک چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے، آج اگر جٹ سیٹ نکال کے آیا ہے، آج اگر دستی صاحب سیٹ نکال کے آیا ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملا، وہ جنوبی پنجاب کے حق میں بھی ووٹ دیا. وہ اس دھرتی کو فخر کر سکے. یہ آپ کا کام ہے، یہ غیرت کا الیکشن ہے، یہ آپ کی عزت کا الیکشن ہے، یہ اصول کا الیکشن ہے، یہ حق کا الیکشن ہے. آپ پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، آپ پہ جبر ہوا ہے، آپ پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ مایوس لوگ ہیں. میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محرومیوں سے باہر نکالے. آپ کو اللہ تعالیٰ تخت لاہور سے جان چھڑائے، ہماری تخت لاہور سے جان چھڑائے، اور تاکہ ہم بھٹو کا، یوسف رضا گیلانی کا منشور جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکے. روٹی کپڑا مکان دے سکے، روزگار دے سکے، سڑک دے سکے، سوئی گیس دے سکے، بجلی دے سکے. ہمیں آزما کے تو دیکھو، یوسف رضا گیلانی نے آج تک اپنی 30 سالہ سیاست میں کسی کو مایوس نہیں کیا. تمہیں مایوس کیسے کرے گا؟